بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون إلى آخر السورة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ سورہ نبا سے لے کر سورہ انفطار تک کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ سورت سورہ نبا، یہ مکی صورت ہے۔ مکی اس صورت کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس صورت کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے، قیامت کے اثبات ہے، قیامت کے حقائق کا ذکر ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ آپ شبتا، آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے، آپ کے بال کیوں پک گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ شیبتنی ہود والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ وفی روایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں بیان فرمایا کہ چند صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، شیبتنی ہود والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت واخواتها۔ تو جن صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبر کیا اور قیامت کی ہولناکی کا ذکر پایا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ اثر ہوا اور آپ پر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ اس میں سے یہ کیا ہے؟ سورہ عما یتساءلون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز کیا ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ مشرکین کے ان اعتراضات کے جوابات ہیں جو وہ سوال کیا کرتے تھے کہ آخر وہ کون سی بڑی خبر ہے جو آنے والی ہے، یعنی قیامت کب قائم ہوگی، یا بعض مفسرین کے قول کے مطابق عن النبأ العظیم سے مراد قرآن ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قیامت ہے اور قیامت کا ذکر قرآن میں، دونوں مراد ہے۔ وہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ یعنی جس طرح اللہ نے دوسرے مقام پہ کہا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب کھڑی ہوگی، کب قائم ہوگی۔ اللہ نے کہا قل انما علم عند ربی، کہہ دو کہ اس کا علم صرف رب کے پاس ہے۔ اور اس سلسلے میں بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف صحیح البخاری کتاب الایمان، صحیح البخاری کتاب الایمان، مفاتیح الغیب فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم سوا اللہ کسی کو نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، دنیا میں کسی کو بھی نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کس مقدار میں ہوگی، نفع بخش ہوگی یا نقصان دہ ہوگی، اس کا علم سوا اللہ کسی کو نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹوں میں کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ کون ہے، کون کہتے تو مرد یا عورت مراد ہوتا ہے، لیکن کیا ہے، یعنی حمل بڑا ہوگا چھوٹا ہوگا، جو حمل ہے وہ جلدی مرے گا یا لیٹ سے مرے گا، اس کی زندگی کیسی ہوگی، نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ ساری تفصیل کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، کیا روزی ملے گی، کتنی ملے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ کس زمین پہ مرے گا، کیونکہ حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی موت کا فیصلہ کر دیتا ہے کسی ملک میں یا کسی زمین پر، جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً، اللہ اس کو کسی نہ کسی ضرورت سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ انسان جاتا ہے اور جانے کے بعد اس کی موت وہیں پہ ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ عمرہ کرنے گئے لوٹ کے نہیں آئے، بہت سے لوگ حج کرنے گئے لوٹ کے نہیں آئے، بہت سے لوگ امریکہ گئے لوٹ کے نہیں آئے۔ تو یہ صورت میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا ہے، عما یتساءلون، اس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ پھر جواب دیا عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں۔ اس صورت میں قیامت کے حق ہونے کے دلائل اور اس کے کچھ احوال بیان کیے گئے ہیں
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت کے ساتھ ساتھ ایک دن زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونا بتایا اور بتایا تمام نیک و بد اعمال کی جزا ملنی ہے، تو سننے والوں نے آپس میں سوالات شروع کر دیے، کیا واقعی قیامت ہوگی؟ یہ بھی ممکن ہے، پھر وہ قیامت کس طرح ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کی آفت کے بارے میں فرمایا سورہ حج آیت نمبر 1 اور 2 میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت ہی ہولناک ہے۔ یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے، زمین آسمان کا نظام درم برہم ہو جائے گا، زمین کی گرفت ٹوٹ ختم ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑنے لگیں گے، پھر اللہ انہیں سراب بنا دے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر دے گا، آسمان کے تارے جھڑ جائیں گے۔ اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا 40 سال کے بعد، ایک بہت ہی ہولناک زلزلہ ہوگا، تو لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی ہولناک ہوگا، یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جسے اسے دودھ پلانا ہے یعنی اپنے بچوں کو بھول جائے گی، اور ہمارے دہشت و خوف کے ہر حمل والے کی ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، یعنی مدہوش ہو جائیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ تو قیامت کا اللہ نے تذکرہ فرمایا اور قیامت کی ہولناکی کا ذکر اللہ نے دوسری صورتوں میں بھی بیان کیا، الذین فیہ یختلفون، جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اس میں اختلاف یہ ہے کہ کوئی تو مانتا ہی نہیں کہ قیامت ہوگی، کوئی شک کا اظہار کرتا ہے، کوئی کہتا ہے مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کیا ہم مٹ جائیں گے، کیا گل سڑ جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کل شیء من ابن آدم یبلا الا عجب الذنب فیہ خلق ومنہ یرکب، بخاری شریف۔ انسان کا پورا جسم گل سڑ جاتا ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ باقی رہتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی ہے نا، کہ نچلا حصہ کیا ہے؟ باقی رہتا ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ نے اسی سے پیدا کیا، اور دوبارہ اللہ جب زندہ کرے گا تو اسی سے اللہ دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور نہیں تھکا، کیا اس بات پہ قادر نہیں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردے تھے، اللہ نے زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں اللہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس صورت میں کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کا ذکر فرما کر یہ ثابت کیا کہ جس رب نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے وہی اس کائنات کو ختم کر کے قیامت قائم کرے گا۔ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلا سیعلمون ثم کلا، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں وہ جان لیں گے، یعنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ جس اللہ نے زمین کو فرش بنایا، زمین ہل رہی تھی تو اللہ نے والجبال اوتارا، پہاڑوں کو میخوں کی حیثیت سے اللہ نے گاڑ دیا، وخلقناکم ازواجا، تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ زمین ہے تو آسمان، روشنی ہے تو تاریکی ہے، نیک ہے تو بد ہے، پودے میں بھی اللہ نے نر اور مادہ پیدا کیا، تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، سباتا، یعنی سبت کہتے ہیں کاٹنے کو، یعنی تھکاوٹ کو کاٹنے والی، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو ہم نے لباس بنا دیا۔ جس طرح لباس پہننے سے سکون ملتا ہے، اسی طرح اللہ نے نیند کو سکون کا ذریعہ بنا دیا، انسان ریچارج ہو جاتا ہے، سونے کے بعد ریچارج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تھکاوٹ اترتی ہے، تو اس لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ومن آیاتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ دن اور رات بنائے تاکہ تم رات میں آرام کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور دن میں اللہ کا فضل تلاشو، روزی تلاشو۔ اس لیے اللہ نے کہا وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پاؤ، یعنی زمین کو نرم بنائے۔ ایک جعل لکم الارض ذلولا، اللہ نے تمہارے تابع بنا دیا، فامشوا فی مناکبہا، اس میں چلو، وکلوا من رزقہ، روزی بھی اسی میں بنائی، اور اللہ نے اسی زمین سے پیدا بھی کیا، اسی میں دوبارہ لوٹائے گا بھی، اور اسی سے دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور کس طرح سے کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا،
آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، اللہ نے پھاڑ دیا۔ کیسے پھاڑا؟ ابن عباس کی تفسیر ہے، آسمان و زمین بالکل ملے ہوئے تھے، اللہ نے پھاڑا، آسمان کو اوپر اٹھا دیا اور زمین کو اللہ نے نیچے گاڑ دیا۔ آسمان سے اللہ نے بارش برسائی اور زمین سے اللہ نے پودے نکال دیا۔ اسی آیت کی تفسیر جو عبداللہ بن عمر سے پوچھی گئی تو کہا کہ اس آیت کی تفسیر ہم کو نہیں معلوم، جاؤ ابن عباس سے پوچھو۔ جب ابن عباس نے یہ تفسیر کی کہ آسمان و زمین وہاں ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اوپر اٹھا دیا اور زمین کو نیچے گاڑ دیا، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، زمین سے پودے اگا دیے، تو کہا کہ مجھے تعجب ہوتا تھا کہ ابن عباس جو ہے تفسیر میں اتنی جرأت کیوں کرتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ اسے اللہ نے بہت زیادہ علم سے نوازا ہے۔ جس اللہ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا وہی اس کائنات کو ختم کر کے قیامت قائم کرے گا۔ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں جہنم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان جہنم کانت مرصادا، گھات میں جس طرح سے آدمی شکار کرتا ہے تو شکاری کو نہیں دیکھتا، لیکن شکاری شکار کو دیکھ رہا ہے۔ ہم جہنم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن جہنم ہمارا انتظار کر رہی ہے کہ ہم بالکل اس کے قریب آ چکے ہیں۔ الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعل والنار مثل ذلک۔ جوتا کا تسمہ دیکھا نا، جوتا کا تسمہ جتنا انسان سے قریب ہے اسی طرح جنت بھی انسان سے قریب ہے اور جہنم بھی انسان سے قریب ہے، بالکل ہاتھ میں ہے۔ انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا جس میں مدت بعید پڑے رہیں گے، ان کے لیے نہ کسی قسم کا سکون ہوگا، نہ ان کے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہوگا، جبکہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ میٹھا شراب پلائے گا، شرابم طہورا پلائے گا، زنجبیل کی شراب پلائے گا جو ٹھنڈا ہوگا، اور اس کے بعد بھی اللہ ٹھنڈا شراب بھی پلائے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، لیکن جہنمی نہ اس میں برد ولا شراب، نہ اس میں ٹھنڈی پائیں گے اور نہ اس میں پینے کی چیز پائیں گے، الا حمیما وغساقا، میں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، خون پہ پلایا جائے۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ وہ اللہ کے فرامین کو چھٹلایا کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے۔ ان کے مقابلے میں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اور قیامت پر یقین رکھا وہ کامیاب ہوں گے۔ ان للمتقین مفازا، مفاز کہتے ہیں، مفابز کہتے ہیں چٹیل میدان کو، چٹیل میدان کو پار کر کے آدمی جنت کامیابی تک پہنچتا ہے، اپنی منزل تک۔ تو مفاوض کا معنی ہے کہ بہت ساری مصیبتوں کو برداشت کرے گا، جنت آنے والی ہے۔ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، جہنم کو ڈھاکا گیا ہے خواہشات کے ذریعے اور جنت کو ڈھاکا گیا ان کاموں کے ذریعے جن کا کرنا نفس پر گرا اور بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کا جو راستہ ہے وہ گھاٹے کا راستہ ہے، ہاٹی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ، گھاٹیوں سے گزر کر کے جنت آئے گی، ان کے لیے ہر قسم کے باغات اور انگور ہوں گے، انہیں خوبصورت ان کی ہم عمر بیویاں دی جائیں گی۔ کواعب ترابا کہا گیا، یعنی چھاتیاں ابھری ہوئی ہوں گی، ہم عمر ہوں گی، 30 یا 33 سال کی عمر ہوگی، ہمیشہ جوان رہیں گے۔ اور جنت میں جو دو حوریں ملیں گی یرام خصوصها، یعنی ان کی پنڈلی کا گودا جو ہے باہر سے نظر آئے گا، اتنا زیادہ صاف و شفاف ہو۔ اگر جنت کے ایک حور دنیا میں جھانک دے تو پوری دنیا روشن منور ہو جائے اور پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اندازہ کیجئے جن کو یہ نعمتیں ملیں گی وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے، ان پر ان کے رب کی طرف سے بے حساب مہربانی ہوگی۔ اس رب کی طرف سے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، قیامت کے دن اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہ کر سکے گا۔ اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب لوگ کھڑے ہوں گے کوئی اس سے بات نہیں کر سکے گا مگر وہ آدمی جس کو اللہ اجازت دے۔ کس کو اللہ اجازت دے گا؟ انبیاء کو، فرشتوں کو، نیک و صالحین کو سفارش کرنے۔ اللہ رب العالمین نے اس دن کے بارے میں فرمایا کہ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن لا يتكلم نفس الا باذنه، کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر جس کو اللہ اجازت دے۔ کس کو اجازت دے گا؟ نیک لوگوں کو، انبیاء کو، فرشتوں کو، یا جس کے لیے اللہ اجازت دے۔ قال الصواب، جس نے حق بات کہی ہوگی، اور حق بات سے مراد جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ قال الصواب کی تفسیر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، جنت میں بےہودہ گفتگو نہیں سنیں گے، نہ گناہ میں ڈالنے والی بات، مگر یہ کہنا کہ سلام سلام، سلامتی سلامتی ہوگی اللہ کی طرف سے، سلام قولا من رب رحیم۔ لیکن جب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو یوم یقوم الروح، جبریل علیہ السلام کھڑے ہوں گے، فرشتے سب بستہ حاضر ہوں گے، بات نہ کر سکیں گے مگر جس کو اللہ اجازت دے۔ فلا تسمع الا ہمسا، آہٹ سنیں گے، کانا پھسکی سنیں گے، مارے دہشت کی بات نہیں کر سکیں گے۔ اور جس نے حق بات کہی ہوگی، یا تو جو سفارش کرنے والے انبیاء ہوں گے، فرشتے ہوں گے، یا جن کے لیے سفارش کی جائے گی نیک اور صالحین ہوں گے جن کی توحید مضبوط ہوگی۔ یوم لا یتکلم الا الرسل،
جب حساب و کتاب کے بعد پوری صراط سے گزریں گے، انبیاء بھی بات نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے کہ یہ دعا کریں گے، یا رب سلم یا رب سلم، اے رب سلامتی نازل فرمائے، اللہ ہمیں حفاظت کر رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ذالک الیوم الحق، یہی وہ دن ہے جو حق ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے۔ یعنی پلٹنے کی جگہ بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اپنا ٹھکانہ جنت بنا لے۔ قیامت کا ذکر اوپر ہوا ہے، اس کا آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس لیے جو شخص اس دن سرخرو ہونا چاہتا ہے وہ اللہ، اس کے رسول اور آخرت پر ایمان لا کر گناہوں سے بچے اور عمل صالح کر کے رب العالمین سے قربت حاصل کرے۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب ہے۔ قریب کا مطلب بالکل قریب ہے۔ یوم یرونہ بعیدا، لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں لیکن قریب ہے۔ قریب کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے نمبر 1 کہ ہر آنے والی چیز قریب ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انسان کی موت قریب ہے۔ انسان کی موت سے قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ اذا مات الانسان قامت قیامته، قریب والے عذاب سے ڈرایا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کیوں؟ اس لیے کہ انسان قیامت کے لیے جو میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو پوری دنیا کی زندگی معلوم ہوگی چند گھڑیوں کی طرح۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، مجرم قسم کھائیں گے دنیا میں ہم تھوڑے دن ٹھہرے، إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، حالات کے اعتبار سے بعض کہیں گے کہ ظہر سے لے کر عصر تک، اب بعض کہیں گے نہیں، فجر کے بعد سورج نکلنے سے لے کر ظہر سے پہلے تک، اور بعض لوگ کہیں گے إِلَّا بِثْمِ اللَّهِ يَوْمَ، ایک دن ٹھہرے، اب بعض کہیں گے إِلَّا عَشْرًا، ان کو محسوس ہوگا 10 دن ٹھہرے، حالات کے اعتبار سے۔ تو ہم تمہیں قریب والے عذاب سے ڈرا رہے ہیں جس دن انسان دیکھے گا جو کچھ اس نے آگے کیا ہے، یعنی جو اعمال اس نے کی اس کے نظر آئے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ یہ کب کہیں گے؟ نمبر 1، جب ایمان والوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا، نیکیوں سے نوازے گا، کافر تمنا کرے کاش کہ میں مٹی ہو جائے گا، ایک نمبر مٹی ہو جاتا۔ نمبر 2، جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، مجرموں کو جہنم میں داخل کرے گا، اور جانوروں کا حساب کتاب اللہ لے گا۔ اگر سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری کو مارا ہے تو اللہ بدلہ دلائے گا، اور اس کے بعد اللہ کہے گا کونوا ترابا، تم سب مٹی ہو جاؤ۔ تو کافر بھی تمنا کریں گے کاش کیا مٹی ہو جائیں گے، ایک، اور یہ بھی تمنا کریں گے کاش کہ میں مسلمان ہوتا۔ یہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر تمنا کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے۔ سورہ کہف آیت 49، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو خبر دیا جائے، خبردار کیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے کیا اور پیچھے کیا۔ آگے کیا کا مطلب جو اعمال آگے کیے، پیچھے کیا جو اچھا کارنامہ بنا کیا، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، یہ انسان کو بتایا جائے گا تم نے تبلیغ کا کام کیا اس لیے اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کا پہاڑ ادا کرے گا ایک شخص، بندہ کہے گا اللہ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ مسلم شریف، اللہ کہے گا میں کیسے مذاق کرتا ہوں، میں تو رب العالمین ہوں۔ کہے گا اتنی نیکی تو میں نے نہیں کی، کہا کہ تم نے نیکی چھوڑی نا، حلال کمائی کا صدقہ کیا، اس کو پالتا رہا یہاں تک کہ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو جائے گا، وہ پہاڑ سے زیادہ 11 کلومیٹر سے لے کر 21 کلومیٹر تک اتنا بڑا بنا کر کے نیکیوں کا ذخیرہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں عطا فرما۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورہ نازعات، نازعات کا نام نازعات کیوں پڑا؟ نزع معنی قوت سے کسی چیز کو کھینچنا، چونکہ فرشتے انسان کے جسم میں ڈوب کر کافروں کی روح اور نافرمانوں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس سورت کا نام کیا رکھا؟ بولیے، نازعات رکھا۔ نمبر 1، اس سورت میں 46 آیات ہیں۔ نمبر 3، یہ مکی سورت ہے، کیونکہ توحید، رسالت، آخرت کا تذکرہ اکثر مکی سورتوں میں زیادہ ہوتا۔ اس سورت کے ایک نام دوسرے نام ساحرہ ہے۔ ساحرہ کیوں؟ میدان میں لوگ جمع ہو جائیں گے، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، میدان میں جمع ہو جائیں گے، زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا، سورج چاند کا نظام درہمر ہو جائے گا، پہاڑ جو ہے ختم ہو جائیں گے، سمندر کے پانی خشک ہو جائیں گے، اور پھر زمین کو پھیلا دی جائے گی، سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے اس سورت کا نام کیا پڑا؟ ساحرہ۔ والطامہ، بڑی مصیبت، ایسی مصیبت جو سب پہ چھا جائے گی، اس لیے اس سورت کا نام طامہ پڑا۔ ابن مردوہ بیہقی نے ابن عباس روایت کی ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی مناسبت سورہ عما یتساءلون سے کیا ہے کہ عما یتساءلون میں بتایا گیا کہ قیامت حق ہے، اور اس سورت میں بتایا گیا کہ جس طرح
موت حق ہے، اسی طریقے سے قیامت کے دن حساب و کتاب بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر سختی سے جان نکالتے ہیں۔ ڈوب کر انسان کی روح نکالی جاتی ہے، سر سے نکالی جاتی ہے، پاؤں کی طرف بھاگتی ہے روح، پاؤں سے نکالی جاتی ہے تو سر کی طرف۔ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی کمپیوٹر ایجاد ہی نہیں ہوا جو موت کی سختی کو بیان کر سکے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اللہم انی علی سکرات الموت، موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ اور ایک روایت امام ذہبی نے نقل کی ہے، امام حاکم نے اسے صحیح کہا، امام ذہبی نے موافقت کی، لمعاینۃ ملک الموت اشد من الف ضربۃ الصوت، موت کا جو فرشتہ انسان کے اوپر جب مسلط کیا جاتا ہے ملک الموت، اسے دیکھ کر کے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف 1000 بار کسی تلوار سے کاٹا جائے، جتنی اس سے تکلیف ہوگی اس سے زیادہ تکلیف ہوگی نافرمانوں۔ لیکن اللہ نے کہا والناشطات نشطا، بند کھولنے والوں کی قسم جو آسانی سے کھولتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو جوڑوں کا جو ربط ہے، جسم کا جو نظام ہے، آپس میں جو رگیں جڑی ہوئی ہیں، بند ہمارے جوڑ کا جو سسٹم ہے، فرشتے نیک لوگوں کی روح جب قبض کرتے ہیں تو آسانی سے اس کو کھولتے ہیں، آسانی سے روح قبض کرتے ہیں۔ لیکن روح کا آسانی سے قبض ہونا الگ ہے اور تکلیف ہونا الگ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ روح تو آسانی سے نکالی جاتی ہے، لیکن جب روح نکالی جاتی ہے تو اس کا تھوڑا اثر ایمان والوں پہ بھی پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ موت کی تکلیف کے بارے میں عمر بن عاص کا واقعہ موجود ہے مسلم شریف میں، کتنی تکلیف ہوئی الا ماشاء اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن کافروں کے مقابلے بہت کم۔ اسی لیے تو حدیث ہے موت المومن بعرق الجبین، مومن کی جو موت ہوتی ہے تو اس کے پسینے پر، اس کی پیشانی پہ کیا آتا ہے؟ پسینہ آتا۔ آپ نے دیکھا ہے بعض ایمان والوں کے موت کے وہ پسینہ دیکھا ہے؟ دیکھے آپ لوگ دیکھے ہیں؟ یہ حسن خاتمہ کی علامت ماشاء اللہ۔ والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی قسم جو تیزی سے تیرتے ہیں۔ تیزی سے تیرنے کا کیا مطلب؟ تیزی سے آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، یا عام فرشتے جو اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کی جگہ کیا آسمان ہے۔ اللہ نے ان تمام فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ فالسابقات سبقا، ان فرشتوں کی جو سبقت کرتے ہیں۔ سبقت کرنا، سبقت کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ مومنوں کی روحوں کو لے کر یا کافروں کی روحوں کو لے کے تیزی سے جاتے ہیں آسمان کی طرف، نمبر 1۔ نمبر 2، ایمان والوں کی روح کو لے کے جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ان کے نامہ اعمال علیین میں لکھے جاتے ہیں۔ علیین جنت کا ایک حصہ ہے۔ اور نافرمانوں کی روح کو لے کے جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، ان کی روح کو مار دی جاتی ہے 7ویں طبقہ زمین کے نیچے۔ اور دوسری تفسیر ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم پر تیزی سے عمل کرتے ہیں، سستی اور کاہلی نہیں کرتے۔ فالمدبرات امرا، اور ان فرشتوں کی قسم جو امور کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کو تیزی سے عمل کرتے ہیں۔ برا بن عازب کی حدیث، جب مومن آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے پاکیزہ روح، ایتھا النفس الطیبہ فی الجسد الطیب، اے پاک روح جو پاک بدن میں تھی، اخرجی الی روحی و ریحان ورب غیر غضبان، اپنے رب کی رحمت کی طرف نکل، مغفرت کی طرف نکل، اس اللہ کی طرف نکل کہ تیرا رب تجھ سے غضبناک نہیں ہے۔ پاکیزہ روح آسانی سے نکل، اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ اللہ۔ اور جب کافر دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو موت کا فرشتہ اس کے سر پر آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے خبیث، ایتھا النفس الخبیث الطیبہ، خبیث جان نکل، اللہ کی ناراضگی غصے کی طرف نکل۔ اس پر وہ اللہ کے جسم میں پھیل جاتی ہے عذاب کے ڈر سے، اس طرح سختی سے نکالتے ہیں جس طرح بھیگی ہوئی اون میں سے گرم سلاخ نکالی جاتی ہے۔ گرم سلاخ دیکھا ہے؟ اون بھیگا ہوا اون ہو اور گرم سلاخ کو جب کھینچا جائے تو پھر اون ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس طرح پورا جسم چور چور ہو جاتا ہے۔ کتنی تکلیف ہوگی جسم، زندہ آدمی کے جسم کو اگر توڑا جائے، ہڈی کو توڑا جائے، پاؤں کو توڑا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی خلقت کے بارے میں فرمایا، قیامت کے بارے میں سورہ یاسین کی آیت 77 سے لے کر 79 تک، اولم یری الانسان انا خلقنا من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کے ایک نطفے سے پیدا کیا جبکہ کھلنا جھگڑا کرتا ہے کہ آخر نطفے سے پیدا ہے، اور اب بحث کر رہے ہیں قیامت کے بارے کہ کیا ہوگا، قیامت قائم ہوگی؟ نہیں قائم ہوگی۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، اور ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے ہڈی کی، یعنی عاص بن وائل نے ایک ہڈی دکھلایا۔ کیا دکھلایا بھائی؟
ہڈی. کہا کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ تم اپنی تخلیق کو غور نہیں کرتے. اللہ نے تم کو نطفے سے کیسے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں اللہ نے کیسے تم کو برقرار رکھا ایک محفوظ مقام پر. جو اللہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، دوبارہ پیدا کرنا تو اور زیادہ آسان ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، سورہ لقمان آیت نمبر 28. تمہارا پیدا کرنا، تمہارا زندہ ہونا ایک جان کی طرح ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَأَهْوَنُ عَلَيْهِ، سورہ روم کی آیت نمبر 27. وہی ذات ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ لوٹائے گا، اور اس کے لیے دوبارہ لوٹانا آسان ہے. کیا مطلب؟ ایک گاڑی بن گئی تو اس کو ماڈل کو دیکھ کے دوبارہ بنانا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ تو دوبارہ پیدا کرنا تو بہت زیادہ آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا، یعنی زلزلہ آئے گا زور سے. تتبع الرادفہ، اس کے بعد پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا. سارے لوگ زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہوں گے. کیسے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. میں آپ سے ایک سوال کروں گا. زمین اور آسمان کی تمام چیزیں بے ہوش ہو کر گر جائیں گی، مر جائیں گی. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو تمام چیزیں گر جائیں گی، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے وہ نہیں بے ہوش ہوگا. جو خلاصے کے طور پہ بتا رہا ہوں. سور پھونکا جائے گا تو ساری چیزیں مر جائیں گی، نہیں مریں گی، سوائے اس کے جو بے ہوش نہیں ہوں گی یا جن پر موت نہیں تاری ہوگی. کون کون چیزیں بتائیے تو؟ نمبر 1 اللہ کا عرش، نمبر 2 اللہ کی کرسی، بارک اللہ خیر. نمبر 3 ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ ہے نا. اسی طرح جنت کی نعمتیں، حور، جنت کی حوریں ہیں کہ نہیں بھئی؟ جنت کی حوریں ہیں نہیں؟ تقریباً علماء نے 7 چیزیں یا 8 چیزیں شمار کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہاں تک کہ سب سے آخری میں ملک الموت بھی مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ ونفخ، اللہ تعالیٰ نے کہا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے، دیکھنے لگیں گے. کأنہم الی نصب یوفضون، ایک مقام کی طرف لگ رہا ہے کھینچے جا رہے ہیں. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، ایک منکر چیز کی طرف، ایسی چیز جس کا سننا انسان کو گرا رکھتا ہے. پکارنے والا پکارے گا، ادھر میدان محشر میں بھاگ رہے ہوں. خش عن ابصارہم، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، سر اٹھا ہوگا، نگاہ جھکی ہوگی، دونوں کیفیت ہوگی. میدان محشر میں جائیں گے. ویقول الکافرون ھذا یوم عسیر، اور کافر کہیں گے کہ یہ بہت سخت دن ہے. قلوب یومئذ واجفہ، کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، دل دھڑکیں گے ہمارے خوف کے، منہ کلیجے کو آ جائے. لیکن کیا یہ سب کی کیفیت ہوگی؟ بولیے نہیں. قبر سے اٹھنے میں دہشت تو ہوگی سب کو، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دہشت کو ختم کر دے گا. دلیل سورہ انبیاء آیت نمبر 103، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ. قیامت کی بڑی گھبراہٹ انہیں خوف زدہ نہیں کرے گی، اور فرشتے انہیں آگے لینے کے لیے فرشتے آئیں گے، فرشتے آگے لینے کے لیے آگے آئیں گے، اور انہیں لینے کے لیے فرشتے آگے آئیں گے، یعنی ان کا استقبال کریں گے. یہ وہ تمہارا دین ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، آگے رکھیے. مثال کے طور پر قبر سے نکلیں گے ایمان والوں کا استقبال. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. یہ سب پڑھ سن ہے کہ نہیں؟ مکھ کی سختی آ گئی جس سے تم بھاگتے تھے. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد، ہر نفس کے ساتھ سائق، ایک ہانکنے والا ہوگا اور گواہ ہوگا. تو ایمان والے جو تقویٰ کی زندگی گزارے، استقامت، تو فرشتے جو موت کے بعد بشارت دیں گے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی. قبر سے اٹھیں گے فرشتے وہی استقبال کریں گے. قرآن پڑھنے والے جس وقت قبر سے اٹھیں گے، یلقا قرآن صاحب ینشق عنہ القبر، حدیث ابو ہریرہ. قرآن پڑھنے سمجھنے والے جس وقت قبر سے اٹھیں گے تو قرآن کہے گا میں تمہارے ساتھی ہوں. اللہ اکبر. تو گھبراہٹ کم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا کم. سیکھو قرآن پڑھنے والے سمجھنے والے. قرآن آئے گا، کہے گا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہے گا نہیں پہچانتا، میں تمہارا ساتھی ہوں کہ رات میں تم کو جگاتا تھا، دن میں پیاسا رکھتا تھا، رات میں تہجد میں قرآن پڑھتے تھے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. جو سو آیت پڑھے گا قانتین میں لکھا جائے گا، استقامت اختیار کرنے والوں میں. من قام بمئۃ آیۃ کتب من القانتین ومن قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین. 10 آیت پڑھیں گے تہجد میں انشاءاللہ، غافلین میں اللہ نہیں لکھے گا.
ومن قام بمئة آیۃ کتب من المقنطرین، اور 1000 آیت پڑھیں گے تو بہت زیادہ خیر اور بھلائی حاصل کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، کیا ہم بسیدہ ہو جائیں گے، بسیدہ ہو جائیں گے؟ یہ بہت گھاٹے کا لوٹنا ہے۔ فإنما يسجرۃ واحدۃ، اللہ نے کہا یہ تو ایک ہی ڈپٹ ہوگی، فإذا هم بالساہرہ، وہ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، کان لگا کر سن، جس دن پکارنے والا ایک قریب جگہ سے پکارے گا، جس دن وہ چیخ کو حق کے ساتھ سنیں گے۔ قیامت کا ایک نام صاخہ بھی ہے، چیخ ہوگی، بار ہوگی، یہ نکلنے کا دن ہے۔ یقیناً ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرح لوٹ کے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرعون کا انجام ذکر کیا جس نے قیامت کو جھٹلایا، حضرت موسیٰ کی رسالت کا انکار کیا اور تکبر میں پڑ گیا قیامت کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ، فرعون میں تکبر کیوں آیا؟ کیوں کہا انا ربکم الاعلی؟ اس لیے کہ آخرت پہ ایمان نہیں تھا۔ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ان کے دل میں انکار پایا جاتا ہے۔ ایک جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے اس میں تکبر پایا جاتا ہے۔ یہ لکھ لیجئے، جتنے تکبر کرنے والے ہیں ان کا ایمان آخرت پہ نہیں ہے، یہ کمزور ہے۔ اس لیے کہا کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی جب اس کے رب نے اسے مقدس وادی میں پکارا۔ مقدس وادی سے مراد وہی وادی طویٰ۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی اور بچے کو لے کر آئے اور جاڑے کی رات تھی، آگ نظر آئی تو کہا کہ ساتھیکم منہا بخبر او آتیکم منہا بشہاب، میں اس آگ کے بارے میں کوئی خبر لاتا ہوں یا چنگاری لاتا ہوں تاکہ تم پاپ سکو۔ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس گئے تو اللہ نے کہا انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں۔ یعنی اللہ نے تجلی فرمائی اس درخت پر۔ اللہ اس کیفیت کو جانتا، اللہ کی ذات عرش پر ہے، لیکن اللہ نے تجلی فرمائی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں گیا۔ نہیں، سورج اس پر ہے لیکن اس کا عکس میرے چہرے پہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ پڑتا ہے نا سورج کا۔ تو کیا سورج ہمارے پاس آ گیا؟ بہت سے لوگ وحدت الوجود کی دلیل اسے دیتے، غلط دلیل ہے کہ نہیں؟ انبور کمن فی النار، وہ ذات بابرکت ہے جو آگ میں ہے، جو اس کے ارد گرد، اللہ کی ذات عرش پر ہے، لیکن اللہ نے تجلی فرمائی۔ جس سورج کروڑوں میل دور ہوتے ہوئے بھی اس کا عکس میرے چہرے پہ پڑتا ہے۔ جب مخلوق میں ہے یہ چیز ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ بلند و بالا ہے۔ اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، سرکش ہو گیا، کہو کہ کیا تو پاکی حاصل کرے گا؟ یعنی کیا تو شرک سے پاک ہوگا، گناہوں سے پاک ہوگا، تکبر سے پاک ہوگا؟ میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں تیرے رب کی طرف، تو ڈر جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی دکھلائی۔ کیا دکھلائی بھائی؟ بڑی نشانی سے کیا مراد ہے؟ ایک لاٹھی پھینکا تو کیا بن گیا ہے؟ اور ید بیضا، اور یہ بغل کی سفیدی کو جب ایسے نکالا تو کیا ہو گیا؟ اس سے روشنی ظاہر ہوتی تھی، روشنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی عطا فرمائی، اس کے علاوہ بھی نشانیاں دی، 9 نشانیوں کا تذکرہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، القمل بفادع، قمل یعنی جوں کا عذاب، میڈک کا عذاب، خون کا عذاب، قحط سالی اللہ نے نازل، ٹڈی کا عذاب، تقریباً 9 نشانی اللہ نے، سب کو چھٹلایا اس نے۔ اور فرعون نے کہا کہ ثم ادبر یسعی، پھر واپس پلٹا دوڑ بھاگ کرتا ہوا، یعنی اپنی تکبر و غرور سے بھاگتا رہا اور اپنی قوم کو جمع کر کے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ونادى فرعون فی قومی، فرعون نے اپنے قوم میں پکارا الیس لی ملک مصر وهذا، کیا مصر کی بادشاہت میرے لیے نہیں ہے؟ مصر کی بادشاہت کون ہے؟ یہ وهذه الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں جو جاری ہیں یہ کس کا؟ میرا ہی تو ہے، یہ بادشاہت میری ہے، میں مالک ہوں ایک، اور یہ جو نہریں جاری ہیں یہ سرسبز و شادابی، یہ کس کا؟ میرا، یہ موسیٰ کا ہے، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے نہر کو پیدا کیا۔ نہر جاری ہے، یعنی جاری ہونے والے کے لیے جاری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ گویا فرعون جانتا تھا کہ نہر کا پیدا کرنے والا میں نہیں ہوں، نہر کو میں نے جاری نہیں کیا، نہر جاری ہے یعنی جاری ہونے والے کے لیے جاری کرنے والا کوئی اور ہے، گویا کہ زبان حال سے کہہ رہا تھا۔ اور جتنی نشانی اللہ نے دکھلائی، اللہ نے کہا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا، فرعون اور اس کے تمام لاؤ لشکر نے نشانیوں کو دیکھنے کے بعد یقین کر لیا کہ فرعون ظالم ہے، کذاب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق۔ لیکن یقین کرنے کے باوجود بھی زبان سے انکار کیا ہونا، اور دل سے یقین کیا، زبان سے انکار کیا۔ اس سے معلوم ہے صرف دل سے یقین کرنا کافی نہیں، زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے، زبان سے اقرار کرنا بھی اور عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر دل سے یقین کافی ہو تو فرعون کو بھی مسلمان ماننا پڑے، نہیں ماننا پڑے گا؟ یہودیوں کو بھی مسلمان ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون
ابناء، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. امن خیر من هذا الذي مهين ولا يكاد يبين، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں اس شخص سے بہتر ہوں جو حقیر ہے اور قریب ہے کہ وہ بات نہ کر سکے. موسیٰ علیہ السلام بات نہیں کر سکا، لکنت تھی. اللہ نے لکنت ختم کر دی دعا کی برکت سے، اور پورا مناظرہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرعون سے. نمبر 2، پر اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے؟ کیوں بادشاہ لوگ سونے کے کنگن پہنتے تھے، اس لیے جنتیوں کو بھی حلو اصابع کیا من فضہ، چاندی کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے اور سونے کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے. سونے اور چاندی دونوں کے کنگن پہنائے جائیں گے کہ نہیں پہنائے جائیں گے؟ تبلغ الحیۃ من حیث یبلغ الوضوء، جہاں تک وضو کا پانی جاتا ہے وہاں تک زیورات پہنائے جائیں گے. یا اس کے ہمراہ فرشتے کیوں نہیں آئے؟ غرض اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کر لی، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے. یعنی خود بھی گئے یقدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقدم قوم یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی قوم سے آگے جائے گا، فوردہم النار، اور سب کو جہنم میں گرا دے گا. واخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ، دنیا اور آخرت کے عذاب میں اللہ نے پکڑ لیا. اس میں بہت عبرت نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے. کیا مطلب ہوا اس؟ بولیے. یعنی انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1، تکبر کرنے کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. نمبر 2، قبولیت حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور تکبر کرنے والوں کو سب سے سخت عذاب دیا جائے گا، اور تمام جہنمیوں کا خون اور پی پلایا جائے گا. جہنم، تکبر کرنے والے کو جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ جہنم کا نام کیا ہے ذرا بولیے تو، انشاءاللہ یہ بتائیں گے. آپ کا نام؟ بولس. کیا نام ہے؟ بولس ہے. تمام جہنمی کا خون اور پی. اللہ نے فرعونیوں کے بارے میں فرمایا سورہ قصص آیت نمبر 41، وَجَعَلْنَا مَن يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، ہم نے انہیں ایسا پیشوا بنایا جو آگ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن کی مدد نہیں کی جائے. جس طرح جہنم دعاتٌ علی ابواب جہنم، قیامت کے قریب لوگ جہنم کے دروازوں پر بلانے والے بلا رہے ہوں گے. یہ موبائل دعاتٌ علی ابواب جہنم ہے نا، جہنم کے دروازے پر بلانے والے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. فیس بک، انٹرنیٹ، مارکیٹ کی برائیاں اور بینکوں کے آفرز، یہ جہنم کی طرف بلانے والے بلا رہے ہیں کہ نہیں بلا رہے ہیں؟ اسی طرح اللہ نے کہا وجعلنا من امتی، یہ فرعونیوں کو اللہ نے جہنم کا امام بنایا، جہنمی کو بلانے والا بنایا. اور آگے اللہ نے کہا فرعون تکبر کرتا ہے اور انسان فخر کرتا ہے. دیکھ لو، انتم اشد خلقا من السماء بناها، کیا تم زیادہ سخت ہو یا آسمان جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کی چھت کو بلند کیا اور پھر اسے برابر کیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، چھت کو درست کر دیا. تو جس اللہ نے آسمان کو اتنا مضبوط بنا دیا، تہ بتہ، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ہر اوپر والا آسمان جو ہوتا ہے پہلے آسمان سے کشادہ ہوتا ہے، اور ہر نیچے والی زمین پہلی زمین سے تنگ ہوتی ہے. معلوم ہے نا، اس سے پہلے درس دیا گیا ہے، تفصیلی درس دیا گیا. انتم اشد خلقا من السماء بناها، اللہ نے اسے برابر کیا ہر اعتبار سے. تہ بتہ آسمان بنائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمان کی خلقت میں کوئی فرق نہیں ہے، بار بار دیکھو کیا آسمان میں کوئی شگاف ہے. اور اللہ نے کہا وقت لیلھا، اور اللہ نے اس کی رات کو تاریک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس کے دن کو روشن کر دیا. والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا. کیا مطلب؟ آسمان پہلے پیدا کیا یا زمین؟ پہلے زمین پیدا کیا اللہ نے. والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، ایک. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ نے آسمان بنایا. پہلے زمین کو پیدا کیا، اس کے بعد آسمان کو. لیکن زمین کا دوسرا کام، زمین کو بچھانا، چارہ نکالنا، پہاڑوں کا گاڑنا، اس کا کام بعد میں کیا اللہ. میں نے کیا بتایا؟ پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا. اللہ تعالیٰ نے زمین اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں اللہ نے اس کو 4 دن میں بنایا، اور 2 دن میں اللہ نے آسمان بنائے. تو کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن ہے نا، 6 دن ہوئے نا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو اللہ نے کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں. اللہ اکبر. اور اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں آئی. اس نے زمین سے چشمے جاری کیے، اسی نے زمین سے دانے، پھل، پودے اور درخت اگائے جو انسان اور حیوانات کے کام آتے ہیں. یہاں پر ایک مسئلہ ہے، دہیہ کا معنی بعض لوگ کہتے ہیں گیند، حالانکہ یہ تفسیر غلط ہے. زمین چپٹی ہے، اس کا معنی لوگوں نے کسی دہیہ سے لیا. دہیہ کے معنی گیند ہے، جو ایک چپٹی ہوتی ہے، تو گویا کہ زمین گول ہے. یہ تو دنیا والوں میں خود اختلاف تھا کہ زمین گول ہے، پھر چپٹی ہے، پھر آئندہ کوئی اور مسئلہ آ جائے گا. یہ اس دہیہ سے ثابت نہیں ہوتا. دہیہ کے معنی ہوتا ہے بچھانا. جس اللہ نے کہا والارض وما طحاها، والارض وما طحاها، قسم زمین کی اور جو اس نے بچھایا، زمین کو اللہ نے بچھایا. دہا کی تفسیر یہ ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے. زمین کس طرح بچھایا کہ اللہ نے اس سے
پانی نکالا، چارہ نکالا، پہاڑوں کو گاڑا، اور یہ چارہ پانی نکالا تمہارے لیے، تمہارے چوپائے کے لیے فائدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب بڑی مصیبت آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان کوشش یاد کرے گا جو اس نے کیا۔ بڑی مصیبت جب آئے گی میدان محشر میں، وہ حدیث آپ نے اس سے پہلے سنا ہے، لو ان عبدا خر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت حرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة۔ یہ حدیث میں نے اس سے پہلے پیش کیا ہے کہ قیامت کی دہشت کو دیکھنے کے بعد کوئی اگر ایسا آدمی ہوتا ہے جس نے پیدائش سے لے کر عبادت کی ہوتی، سجدے میں گزارا ہوتا، عبادت میں گزارا ہوتا، تو قیامت کی دہشت کو دیکھ کر اس کو بھی اس کی نیکی کیا معلوم ہوگی؟ کیا معلوم ہوتی؟ حقیر معلوم ہوتی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، دیکھنے والوں کے لیے جہنم قریب کر دی جائے گی۔ کیسے مت جہنم کسے قریب کی جائے گی؟ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، نافرمانوں کے لیے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت قریب کر دی جائے گی کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ لیکن جنت میں جانے والے کون لوگ ہوں گے بتاؤ؟ یہ کل اواب حفیظ، جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہو۔ نمبر ایک، حفیظ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرتا ہو، آنکھ کی، کان کی، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہو، نمازوں کی حفاظت کرتا ہو، اللہ کے اور بندوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہو۔ من خشی الرحمن بالغیب، اللہ سے ڈرتا ہو غیب کے ساتھ، وجاء بقلب منیب، دل اس کا صاف ہو۔ لیکن فاما من طغی، جس نے سرکشی کی، حد سے آگے بڑھ گیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ واما من خاف مقام ربی، دنیا کی زندگی کو ترجیح کیسے دی؟ ان هؤلاء يحبون العاجلہ، دنیا کے پیچھے پڑھ کر آخرت کو برباد کر دیا۔ الذين يستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث بڑی ہلاکت ہے جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، یعنی حرام کو حلال کے اوپر ترجیح دے۔ 10 کروڑ کا آفر مل رہا ہے حرام، اس کو پکڑ لیا، لیکن حلال روزی جو 1 لاکھ کی ملے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے اللہ نے فرمایا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ غور کیجیے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، حب الدنیا راس کل خطیہ۔ اللہ سے ڈرنا ہر خوف کی، ہر خیر کی بنیاد ہے۔ خیر الحکمت خشیت اللہ، خیر الحکمت خشیت اللہ، اللہ کا ڈر جو یہ سب سے بڑی حکمت ہے۔ انسان اگر خواہشات کی پیروی سے آزاد ہو گیا ہر برائی سے بچے گا۔ امت میں 72 فرقے ہوں گے، بلکہ 73 جہنمی ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کی وجہ سے، یعنی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے۔ اگر وہ اور ایک جو جنتی ہوگی وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے بچیں گے، ہوا نہیں خدا پر چلیں گے، ہوا نہیں بیچ کر کس پر چلیں گے؟ خدا پر چلیں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو وحی کی پیروی کرے گا نہ اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے، نہ موت کے وقت، نہ قبر میں، نہ قیامت۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو خواہشات کی پیروی سے بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ علم حاصل کیجیے، نمبر 2 استغفار کیجیے، نمبر 3 بری صحبت سے بچیے، نمبر 4 دعا کیجیے۔ کون سی دعا کیجیے؟ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، یہ دعا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ایک صحابی ایمان لائے تو آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے بچا لے نفس کی برائی سے۔ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یسألونک عن اور جنت، یہ جو بات جو پیش کی گئی نہیں کہ جو خواہشات کی پیروی سے بچا وہ جنت میں جائے گا، تو اس آیت پر اگر عمل کیجئے گا تو بہت آسان ہے۔ کیا؟ اما یاتینکم یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے آدم کے اولاد، اگر تمہارے پاس واقعی تم میں سے کچھ رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں، جو شخص ڈر گیا اور اس نے اصلاح کی تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غم گائیں گے، نہ غم کھائیں گے۔ 1 منٹ چلیے، خوف نہیں ہوگا موت کے وقت، ایک قیامت میں نہیں ہوگا، قبر میں نہیں ہوگا۔ شب کیا ہے؟ نمبر 1 علم حاصل کرے۔ کیا کرے بھائی؟ انبیاء جو تعلیمات رہے اس پر عمل کرے۔ نمبر 2 تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے۔ نمبر 3 اصلاح، اپنی بھی اصلاح کرے اور اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرے، زمین والوں کی اصلاح کرے۔ یہ دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ اللہ ان کو موت کی سختی سے بھی بچائے گا، قبر کے عذاب سے بھی بچائے گا اور قیامت کے اللہ کی سے بچائے گا۔ اصلاح کا کام کیجیے، کیونکہ اللہ نے کہا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، فیما انت من ذکرہا، آپ کو اس کے بیان سے کیا تعلق؟ الی ربک منتہا، تیرے رب کی طرف اس کے علم کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت 87 میں فرمایا، 187 میں،
یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کا قیام کب ہوگا، کہہ دیں اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کے وقت کو پر اس کے سما کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ کیا فرشتوں کو قیامت کا علم ہے؟ جبریل علیہ السلام کو قیامت کا علم ہے؟ بولیے نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، تو کہا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس طرح تم کو نہیں معلوم ہے مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو کہا نشانی بتائیے، قیامت کی نشانی بتائیے۔ ہاں بھائی فرید صاحب، قیامت کی نشانی تو کیا بتایا؟ ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ اس کی کئی تفسیر ہے لیکن وقت نہیں بتانے کے لیے، ایک تفسیر بتاؤں گا۔ اے تحکم البنت علی الام، بیٹی جو ہے ماں پر حکومت کرے گی۔ آج بیٹیاں نافرمان ہو رہی ہیں، لڑکیوں میں بغاوت ہو رہی ہے، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، قیامت کی نشانی۔ اللہ ہماری بیویوں بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بولو آمین۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، 3 بار پڑھو، نبی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ قرآن کی مجلس۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور علامہ البانی نے 3137 نمبر کی حدیث میں لکھا، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ برے پڑوسی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من زوج تشیبنی قبل النشیب، اور ایسی بیوی سے جو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ اور عورتیں کہیں گی من زوج یشیبنی قبل النشیب، اے اللہ ایسے شوہر سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں جو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ اولاد میں فرمان ہو رہی ہے فرید بھائی، من ولد یکون علی ربا، ایسی اولاد سے جو میرے اوپر حاکم ہو۔ تو اس دعا کو بھی ابھی کرنا ہے، نہیں تو اب نہیں کرے تو میری دعا پہ آمین کہیے، دل سے بولیے گا آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من زوج تشیبنی قبل المشید، اللہم انی اعوذ بک من زوج تشیبنی قبل المشید، اللہم انی اعوذ بک من زوج تشیبنی قبل المشید، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی ربا، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی ربا، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی ربا۔ اللہ ایسی بیوی سے جو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو میرے اوپر حاکم ہو۔ اللہ نے فرمایا یسألونک کأنک حفی منہا لا تأتیہم الا بغتۃ، قیامت اچانک آئے گی، کأنک حفی منہا، آپ سے پوچھ رہے ہیں گویا کہ آپ اس کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں۔ قل انما العلم عند اللہ، اس کا علم اللہ ہی کو ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ انما انت منذر من یخشی، آپ ڈرانے والے ہیں اس کو جو قیامت سے ڈرتا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا کہ اس دن دیکھیں گے کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کا ایک پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ، عشیۃً یعنی ظہر سے لے کر مغرب تک، یا عصر سے لے کر مغرب تک، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ او ضحیٰ، یا سورج نکلنے سے لے کر ظہر سے پہلے تک کا وقت، ضحیٰ اسی کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ چاشت کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ سورج نکلنے سے لے کر 12 بجے تک یا اس سے پہلے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، فرمائے گا تم زمین میں کتنے سالوں کی گنتی، مدت کتنے سالوں کی گنتی تم نے پوری کی؟ قالوا لبثنا یوما وبعض یوم فصل الی عد، وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ وہ مسلم کہیں گے ہم تھوڑی دیر تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، علم اور ایمان والے کہیں گے نہیں تم ایک مقررہ وقت تک تھے، یعنی ایمان اور علم والے جو لوگ ہوں گے وہ ان کا دماغ بالکل صحیح ہوگا، اس سے سکون میں ہوں گے، ان کو معلوم ہوگا ہم کتنے دن ٹھہرے۔ سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد والی سورت سورہ عبس، عبس کا نام عبس کیوں؟ عبس کے معنی تیور چڑھانا، کیونکہ عبداللہ بن مکتوم آئے تھے، عبداللہ بن مکتوم سوال کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے سوال کو پسند نہیں کیا۔ کیوں نہیں پسند کیا؟ کہ آپ اس وقت سرداران قریش سے بات کر رہے تھے۔ روایت کی روشنی میں جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، امام البانی نے صحیح کہا، حدیث 3331 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے تھے کس سے؟ ابی بن خلف سے، بعد میں ابو جہل وغیرہ کا بھی ذکر ہے، لیکن صحیح بات ابی بن خلف سے یا بعض سرداران قریش سے، عبداللہ بن مکتوم آئے سوال کرنے کے لیے، بیچ میں حائر ہوئے، مجھے یہ سوال یعنی یہ مسئلہ بتا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو ناپسند نہیں کیا، لیکن ان کے سوال کو ناپسند کیا، کیونکہ سرداران قریش چاہتے تھے کہ ہم سے الگ بات کریں اور آپ ان کی ہدایت کے حریص تھے۔ تو اللہ نے اس موقع پر یہ آیت سورت نازل، اس سورت کا نام صفرہ بھی ہے، کیونکہ لکھنے والے فرشتوں کو صفرہ کرتے ہیں، صاخہ چیخ، قیامت کی چیخ۔ اللہ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس نے تیور چڑھائی اور منہ پھیر لیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے کہ آپ نے تیور چڑھایا، منہ پھیر لیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ متکبر لوگ آپ سے بات کرتے ہیں، کوئی ضروری ہے کوئی ہدایت پائیں؟ ان جاءہ الاعمی اس بات سے کہ آپ کے پاس ان کے پاس اندھا آ گیا، عبداللہ بن مکتوم
وما یدریک لعلہ یزکا، تجھے کیا معلوم کہ وہ پاکی حاصل کرے یا نصیحت حاصل کرے، اسے فائدہ دیتے۔ عبداللہ بن مکتوم کا واقعہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مکتوم کو قریب میں بیٹھاتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے۔ بدر اور دوسرے موقع پر جب آپ نکلے تو مدینے کا امیر اور امام کس کو بنایا؟ عبداللہ بن ام مکتوم کو، اور جب مدینہ کی طرف مبلغ بنا کر بھیجا تو مصعب بن عمیر کے ساتھ عبداللہ بن مکتوم کو بھی بھیجا، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، سورہ کہف آیت نمبر 28۔ آپ اپنے آپ کو لازم پکڑے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ ایسے لوگوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، سورہ جماعت 29۔ ان لوگوں سے اعراض کیجیے جو ہمارے ذکر سے بھاگتے ہیں اور جن کا مقصد سی دنیا۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ، سورہ یاسین آیت نمبر 11۔ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جو ذکر کی پیروی کرتے ہیں اور جو رحمان سے ڈرتے ہیں غیب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، اللہ نے کہا جس کے پاس جو آیا آپ کے پاس دوڑتے ہوئے اس حال میں کہ وہ ڈرتا ہے، آپ اس سے اعراض کرتے ہیں، ہرگز نہیں، یہ نصیحت ہے۔ قرآن کیا نصیحت ہے؟ جو چاہے نصیحت حاصل کرے۔ یہ صحف مکرمہ، ایسے صحیفوں میں جس کی عزت کی جاتی ہے، جو بلند کیے ہوئے ہیں، پاک کیے ہوئے ہیں، یعنی صحیفہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا لوح محفوظ میں، ایک جو فرشتے جو لکھے ہیں، بیدی سفرہ، فرشتے جو لوح محفوظ سے لکھے ہیں، ان کے پاس بھی یہ اوراق ہیں جو نیک فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں، یا جو کاتبین وحی جو صحابہ لکھتے تھے وہ بھی نیک ہیں، یہ بھی مراد ہے۔ وہ اوراق بھی پاک ہیں جو دنیا میں لکھے گئے، اور وہ لوگ بھی پاک صاف ہیں جو قرآن لکھنے والے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو پاک صاف ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید لکھنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، کہا ہے وہ فرشتے ہوں، کاتبین وحی ہوں، یا دوسرے لوگ، اللہ کے عزت پانے والے لوگ۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا جو ماہر ہوگا لکھنے والے نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن، اور جو قرآن کو پڑھتا ہے اٹک اٹک کے، اس کو ڈبل اجر ملے گا، ایک مشقت کا اجر ملے گا اور ایک پڑھنے کا اجر ملے گا۔ کرامی بررہ، خلقت کے اعتبار سے بھی بہت کریم ہے، حسین و شریف ہے، اور اقوال و افعال کے اعتبار سے۔ قتل الانسان ما اکفر، انسان مارا جائے کہ کس قدر ناشکرا ہے، یا ما اکفر کس چیز نے اس کو کفر میں ڈال دیا، دونوں تفسیر ہے۔ من شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے پیدا کیا؟ ایک نطفے سے پیدا کیا اور اس کا اندازہ کیا، یعنی ایسے اندازہ کیا اللہ تعالیٰ نے خون کا جمع ہوا خون بنایا، پھر لوتھڑا بنایا، پھر ہڈی چڑھایا، پھر اس کے اندر جان ڈالے، یعنی پھر اللہ نے راستہ آسان کر دیا، یہ ماں کے پیٹ سے نکلنا آسان کیا، یا اللہ نے دنیا میں آنے کے بعد زندگی گزارنے کا راستہ آسان کیا، ہدایت کا راستہ آسان کیا، جنت کا راستہ آسان کیا، اور جہنم کا راستہ بھی آسان کیا۔ ثم اماتہ فقبرہ، پھر اللہ نے موت طاری کی، پھر اس کو قبر میں لے جائے گا۔ اس سے قبر کی برزخی زندگی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں اللہ لوٹائے گا، اسی سے دوبارہ زندہ کرے گا۔ حدیث تو آپ سن ہی چکے ہیں۔ کلا لما یقضی ما امر، ہرگز نہیں ہے، ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اسے حکم دیا اللہ نے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر چلنے کا نہیں کیا، حقیر نصرت سے پیدا کیا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ کوئی بھی جس نے پیدا ہوا، جو بھی پیدا ہوا، کسی نے بھی اللہ کے دین پر مکمل عمل نہیں کیا، کچھ کیا کچھ چھوڑا۔ اللہ کے دین کا مکمل حق کوئی ادا کر سکا؟ بس اللہ غفور رحیم ہے، تواب الرحیم ہے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف، اس طرح اللہ نے مسلح دھار بارش برسایا، پھر زمین کو پھاڑا، پھر دانہ نکالا، انگور اور سبزیاں، ترکاریاں، زیتون، کھجور کے باغات، گھنے باغات، میوے اور سوکھی گھاس۔ ابا مانے سوکھی گھاس۔ اسی تفسیر کے بارے میں ابو بکر سے پوچھا گیا رضی اللہ، ابا کا معنی بتائیے، تو کیا کہا؟ آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ ایو سمائن تظلنی، کون سا آسمان سایہ کرے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں اللہ کی کتاب میں ایسی بات پہنچ جو میں نہیں جانتا۔ ایو سمائن تظلنی و ایو ارض تقلنی اذا قلت قولا فی کتاب اللہ فیما لا اعلم۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے وقت مقررہ تک زندگی کا سامان ہے۔ یہ کھیتی جو تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں، اللہ نے سورہ واقعہ آیت نمبر 57 سے لے کر 73 تک پڑھ لیجیے۔ 57 سے لے کر پوری کھیتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ یہ کھیتی تم کرتے ہوئے میں کرتا ہوں، اگر کھیتی کو چکنا چور کر دیں تو تم ہکے بکے رہ جاؤ، یہ کہو کہ ہم کو گھاٹا ہو گیا۔ یہ آگ روشن کرتے تم نے آگ بنایا ہے یا ہم نے پیدا کیا؟ یہ پانی جو پیتے ہو یہ کس نے نازل کیا؟ بادل سے، سب اللہ نے کی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو بارہ کرنے والی قیامت آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنی
اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اور اپنے بیوی سے اور اپنے بیٹے سے۔ 1 منٹ، پہلے بھائی کا کیوں تذکرہ کیا جبکہ اللہ نے دوسری جگہ دوسری طرح کہا؟ سورہ معارج، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یومئذ ببنیہ، اس انسان چاہے گا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو دے دے۔ سب سے قریب بیٹا ہوتا ہے، وصاحبتی اپنی بیوی، اس کے بعد بیوی، اور اس کے بعد بھائی، اور اس کے بعد پورا قبیلہ۔ تو اس دن جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے چاہے گا کہ اگر یہ بھی مل جائے تو سب سے قریب کو دے کر جہنم سے بچ جائے، لیکن پھر بھی نہیں ہو سکتا، ملے گا بھی نہیں، اور دے بھی دے تو قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، زمین کے برابر سونا بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہاں پر بتایا کیونکہ سب سے دور کے رشتے کو بتایا۔ سب سے دور کون ہے؟ بھائی ہے، اس سے بھاگے گا، اس کے بعد ماں ہے، اس سے بھاگے گا، اس کے بعد اس سے اور قریب ماں کے بھائی سب سے دور ہے، اس کے بعد اس سے قریب ماں ہے، پھر ماں سے قریب باپ ہے بیٹے کے ہمدرد میں اور اس کو مصیبت دور کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے، اور اس کے بعد بیوی ہے، اس کے بعد بیٹا ہے۔ سب سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا، کیونکہ اس کو یقین ہوگا کہ کوئی کسی کے کام آنے والے نہیں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی پریشانی میں چاہے گا دوسرے اس کی پریشانی کو نہ دیکھے، کوئی اس کی پریشانی میں موجود اس کی پریشانی کو نہ دیکھے۔ تیسری وجہ ہوگی بھاگنے کی، کہیں ہم سے حق کا مطالبہ نہ کریں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، لیکن سب کی حالت نہیں ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ ہم لوگوں کو یہاں دعا کرنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ایمان والوں کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ اللہم بید وجوہنا فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ قیامت کی ہولناکی سے ہمیں بچا۔ اللہم قنا عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنا عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنا عذابک یوم تبعث عبادک۔ جب قبروں سے تو اٹھائے تو اس کی ہولناکی سے بچا دے اللہ، فرشتے ہمارا استقبال کریں۔ کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے، کیسے روشن ہوں گے؟ ناظرہ، اللہ کا دیدار کریں گے، ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے، واہ کا سادہ فرحہ ہوں گے، مستبشرہ، خوشیوں مسرتوں سے لبریز ہوں گے۔ اور کتنے چہرے ہوں گے یوم دین علیہ غبرہ، قطرہ بھی کہا گیا، غبار ہوگا ان کے چہرے پر ذلت چھائی ہوگی، سیاہ ہوگا، وجوہ مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، غبار ہوگا، چہرہ سیاہ ہوگا، غبار بھی ہوگا، کالا بھی ہوگا، اور چہرہ سیاہ بھی ہوگا، سیاہی ڈھانپی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ لوگ کافر ہوں گے، نافرمان ہوں گے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اس صورت کے بارے میں بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو جسے یہ بات پسند ہوگا قیامت کے دن اپنے آپ کو اس طرح دیکھے جس طرح آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اسے اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھنا چاہیے۔ سنا اس سے پہلے کہ نہیں؟ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، تکبیر کہتے ہیں امامہ کو لپیٹنے کی طرح، سورج کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا۔ الشمس والقمر مکوران، سورج اور چاند لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، معلوم ہے یا نہیں؟ یعنی سورج اس کی شعاع، اس کی روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا اور بالکل بے نور ہو جائے گا۔ چاند کا بھی یہی حال ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا سورج اور چاند قیامت کے دن لپیٹ دیے جائیں گے۔ یہ بخاری کتاب بدائع الخلق، اور امام ابن حجر نے کہا فتح الباری میں کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں ڈالا جائے گا؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، الانبیاء سورہ انبیاء آیت نمبر 58۔ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہوئے سب جہنم کے ایندھن ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جن کی عبادت کی گئی ہے اس کی عبادت سے خوش نہیں تھے، انبیاء، فرشتے، یہ سب انکار کریں گے۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہم مبعدون، یہ لوگ قیامت کی ہولناکی سے دور کیے جائیں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 101۔ اور وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جھڑ جائیں گے، یعنی انکدرہ مانے گدلاپن، کسی چیز کا گدلا ہونا، رنگ میلا اور ہلکا پڑ جانا یا مات پڑ جانا، یہ مات پڑ جائے گا۔ اس کے بعد میں انتصرت کا معنی جھڑ جانا، پہلے بے نور ہو جائیں گے، پھر انتصرت، جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے ادھر ادھر۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلایا جائے گا، پہلے پہاڑوں کو چلائیں گے، پہاڑ اڑیں گے، اس کے بعد دھنی ہوئی روئی کی طرح، اس کے بعد سراب بن جائیں گے دھول کی طرح، اس کے بعد اللہ اسے لا تری فیہا عوجا ولا امتا، بالکل ختم کر دے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 کی حاملہ اونٹیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی قیمتی چیز ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے لیکن اس کو بھی بھول جائیں گے۔ زمین سے سونے نکلیں گے، چاندی نکلیں گے، ایک آدمی کہے گا کہ اسی کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا، اسی کے لیے میں نے رشتہ کاٹا، کوئی نہیں لے پائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے ان کو بدلہ دلانے کے لیے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، زمین میں نہ کوئی چلنے والا ہے، نہ کوئی اڑنے والا ہے جو اپنے 2 پروں سے اڑتا ہے مگر تمہاری طرح امتیں ہیں۔
ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن لتؤدن الحقوق الی اہلہا، تم ضرور حق والوں کا حق ادا کرو گے۔ حتی یقاد للشاة الجلحا من شاة القرنہ، یہاں تک کہ سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ مسلم کتاب البر والصلہ۔ آگے چلیے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر بھڑکائے جائیں گے، سمندر بھڑکائے جائیں گے، کیونکہ یہ پانی جو آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے کیا بنتا ہے؟ جی پانی بنتا ہے۔ ان میں سے ایک جلانے والی ہے اور دوسرا جلنے والی ہے۔ ہائیڈروجن جو ہے جلنے والی ہے اور آکسیجن اور اس کو جوش دیتا ہے، لیکن دونوں کا ربط آپس میں، دونوں کو ملانے سے پانی ہو جاتا ہے، اللہ کی قدرت۔ لیکن اللہ تعالیٰ دونوں کو ملا کر آگ بجھانے والی بنا دیا۔ قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے ان دونوں کا ملاپ ختم ہو جائے گا اور اپنے اصل کی طرف لوٹ کر بھڑکانے اور بھڑکنے لگیں گے۔ یعنی دونوں کے ملاپ سے پانی بجھانے والا ہو گیا، بجھانے والا پانی بنا دیا، یعنی دونوں کے ملاپ سے۔ لیکن قیامت کے دن اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گا اور پوری دنیا میں آگ لگ جائے گی سمندروں کے اندر، اور پھر زمین بالکل برابر ہو جائے گی۔ وہی النفوس زوجت، جب جانیں ملا دی جائیں گی۔ کیا مطلب؟ یعنی نمبر ایک، دو تفسیر ہے۔ نمبر ایک، روحوں کو جسموں میں ڈال دیا جائے گا، یا نافرمانوں کو نافرمانوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ احشروا الذین ظلموا ازواجهم ما كانوا يعبدون، سورہ صافات آیت نمبر 22۔ اکٹھا کر ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور ان کی جن کی عبادت کرتے تھے۔ ازواجهم کا معنی نظراهم، ان کے جیسے ہم پلہ جو لوگ تھے، برے لوگ، سب کو اللہ اٹھائے گا ایک ساتھ۔ فاجروں کو فاجروں کے ساتھ، کافروں کو کافروں کے ساتھ، زانیوں کو زانیوں کے ساتھ، حرام خوروں کو حرام خوروں کے ساتھ، لٹیروں کو لٹیروں کے ساتھ، چیٹر کو چیٹر کے ساتھ۔ تمہیں آ گیا نا؟ ممتاز الیوم ایھا المجرمون، انبیاء کی جماعت الگ ہوئی، شہداء کی جماعت الگ ہوئی، صدیقین کی جماعت الگ ہوئی، صالحین کی جماعت الگ ہوگی۔ اللہ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ کاری ہوئی عورتوں سے سوال کیا جائے گا کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی، یا تو اس وقت جو زندہ کاٹ دیتے تھے یا آج حمل گرا دیتے ہیں، وہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں۔ جس طرح سے 2000 کی رپورٹ ہے پٹنہ کی کہ سالانہ 50 لاکھ ہندوستان میں حمل گرایا جا رہا ہے، یہ سمجھ کر کے عورت ہے تو اس لیے حمل ہی گرا دیا جا رہا ہے۔ وہ 2000 کی رپورٹ ہے، واللہ ہندوستان ٹائمز، اب تو شاید کروڑوں میں ہوگا۔ اولاد کو جو قتل کرتے ہیں اس کی 3 وجہ ہے۔ فخر فاقہ کے ڈر سے وہ لوگ قتل کرتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، عار اور ذلت کے ڈر سے، عار اور ذلت کے ڈر سے۔ نمبر 3، اور لڑکیاں میدان جنگ میں شریک نہیں ہوتی جبکہ مرد میدان جنگ میں شریک ہوتا ہے، اس لیے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ان اللہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ کی، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کو اللہ نے تم پر حرام کر دیا۔ وعد البنات، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے، قیل خال کرنے سے، بیجا سوال کرنے سے، مالوں کو ضائع کرنے سے۔ من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن کن لہن حجاب من النار، جو ان لڑکیوں کے ذریعے آزمایا گیا، لڑکیوں کے ذریعے آزمایا گیا، اس پر صبر کیا، یہ لڑکیاں ان سے جہنم سے آڑ اور پردہ بنیں گے۔ من عال جاریۃ حتی تبلغ اجلها یوم القیامہ وانا وهو کہاتین، میں اور 2 لڑکیوں کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلی۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، یعنی اعمال نامے انسان کے سامنے واضح کر دیے جائیں گے۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا وضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین، کتاب سامنے رکھ دیا جائے گا، مجرمین دیکھیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، اس کتاب کو کیا ہو گیا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز، مگر سب کو گن رکھا ہے۔ وجدوا ما عملوا حاضرا، سب کو حاضر پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب ظلم نہیں کرتا کسی پر۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال اتاری جائے گی، یعنی آسمان جسم ہے لیکن اس کے اوپر کھال ہے، پردہ ہے۔ اونٹ کی کھال اتارنا جیسے کہا جاتا ہے، اس سے معلوم ہے کہ آسمان صرف جسم نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر جلد کے اوپر حجاب ہے، پردہ ہے۔ علمت نفس ما حضرت، اس کے بعد والی صورت خلاص ہے۔ انسان جان لے گا جو اس نے حاضر کیا۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، جو چلنے والے ہیں، چھپ جانے والے ہیں۔ ستارے جو ہے چھپ جاتے ہیں، چلتے ہیں دن کے اندر، چھپ جاتے ہیں، رات میں روشن ہوتے ہیں، اللہ ان کی قسم کھاتا ہے۔ یہ بھی نشانی ہے، رات کی جب آتی ہے اور جاتی ہے، اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، یعنی رات کا آنا جانا ایک، صبح کا روشن ہونا، ستاروں کا چھپ جانا اور ظاہر ہونا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک بزرگ کی بات ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، اللہ کے پاس، عرش کے پاس یہ قوت والا، یعنی جبریل علیہ السلام کو رسول کریم کہا گیا۔ مطاع ثم امین، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے۔ وما صاحبکم مجنون، اور تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے۔
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا ہے آسمان کے کناروں میں 600 پر تھے، ایک پر کو پھیلایا تو مشرق سے مغرب تک ڈھک گئے۔ جبریل اسلام کتنے پر تھے؟ ایک پر کو پھیلایا تو آسمان کے کنارے ڈھک گئے۔ اور آپ نے زمین پہ دیکھا، کہاں؟ ہیرا کے پاس، وحی کے آغاز میں، تو جبریل علیہ السلام نے پر پھیلایا تو زمین سے آسمان تک پوری جگہ ڈھک گئی۔ اللہ اکبر، اللہ نے کتنی قوت دی ہے اور خوبصورتی بھی عطا کی۔ وما هو علی الغیب بضنین، وہ غیب کی باتوں پر بتانے میں بخل نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ جو باتیں انہیں بتاتا ہے غیب کی، اس کو چھپاتے نہیں ہیں، نہ جبریل چھپاتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے ہیں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ کوئی شیطان رجیم کی بات نہیں بلکہ یہ اللہ کی بات ہے جسے جبریل لے کر نازل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فَإِنَّ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، جو چاہے تم میں سے نصیحت حاصل کرے، وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ دیکھیے ہو گیا۔ اور آخری صورت ہے سورہ انفطار۔ سورہ انفطار، اس صورت کا نام اس کی پہلی آیت کا آخری لفظ ہے، یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، ایک رکوع پر مشتمل ہے، اس کی 19 آیات ہے۔ سورہ انفطار یہ سورہ تکویر کا تتمہ ہے، یعنی جو مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں بیان کیا اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے انفطار میں کی۔ اس میں بتایا گیا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو ہر انسان اپنے اگلے پچھلے اعمال کو جان لے گا۔ انسان کی غفلت دور کرنے کے لیے اسے ان الفاظ میں مخاطب کیا گیا، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے پاس کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت کا کیا فرق ہے؟ شقت کا معنی صرف پھٹنا ہے، مطلق پھٹ جانا، اور انفطرت کا معنی پورا پھیل جانا، پورے آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جو سمندر ملا دیے جائیں گے اور قبروں میں ادھیڑ دی جائیں گی، ہر انسان کو معلوم ہوگا جو اس نے آگے کیا جو پیچھے کیا۔ یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے معلوم کہ کس چیز نے تم کو دھوکہ دیا تمہارے رب کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تجھے درست کیا، برابر کیا، یعنی پورے اعضاء کو صحیح کیا اور اس میں جوڑ پیدا کیا، جس شکل میں چاہ اللہ نے بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ من آیات خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہترین شکل میں اللہ نے پیدا کیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، پھر بھی تم قیامت کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر نگراں ہیں نیک فرشتے لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور نافرمان لوگ جہنم میں ہوں گے۔ یصلون یوم الدین، وہ قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گے۔ وما هم عنہا بغائبین، اس سے غائب ہونے والے نہیں ہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین، اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، اس لیے کہ وما ادراک ما یوم الدین، تجھے معلوم ہے کس قیامت کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، قیامت کا دن تجھے کسی نے بتایا کیا ہے؟ قیامت کی ہولناکی کو بتانے کے لیے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کا کچھ بھی مالک نہیں ہوگا۔ اختیارات انسان کے جسم پر نہیں ہوں گے، چمڑے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ والامر یومئذ للہ، اور سارے اختیارات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا یوم ہم بارزون، اس دن وہ ظاہر ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ من شیء، کوئی اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کے لیے؟ للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے جو غالب ہے، دبدبے والا ہے۔ عبداللہ بن عمر کی حدیث اس سے پہلے بھی پیش کی گئی، یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ، اللہ آسمان کو لپیٹ لے گا قیامت کے دن۔ ثم یاخذہن بیدہ الیمنی، پھر دائیں ہاتھ میں اللہ لے لے گا۔ ثم یاخذہن بشمال، پھر اللہ زمین کو لپیٹے گا اور اسے بائیں ہاتھ میں لے لے گا۔ ثم یقول انا الملک، اللہ فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ این الجبارون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ این المتکبرون، این الجبارون، سرکش لوگ کہاں ہیں؟ متکبر لوگ کہاں ہیں؟ بخاری شریف حدیث نمبر 7412، مسلم شریف 2788۔ اللہ نے کہا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، وخشوا یوم اللہ، وخشوا تقوی اختیار کرو، وخشوا یوم لا یجزی والد عن ولدہ، ڈرو اس دن سے جس دن بیٹا باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 23۔ اور آپ نے اپنی چہیتی بیٹی لاڈلی فاطمہ سے فرمایا انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ تو یہ تعویذ بچائیں گے، یہ پیر بچائیں گے، فقیر بچائیں گے؟ آپ نے اپنے خاندان کو بتایا، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اپنی پھوپھی صفیہ کو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ بنی ہاشم کو اور بنی مطلب کو، مختلف اپنے خاندان والوں کو نام لینے کا بتایا کہ میں اللہ سے نہیں بچا سکتا، لیکن دنیا میں رشتوں کو جوڑوں گا۔ غیر ان لکم رحما سابلھا ببلالھا، دنیا میں رشتوں کو جوڑوں گا لیکن قیامت کے لیے کام نہیں آ سکوں گا۔ تو الحمدللہ اس طرح سے
سورہ انفطار کی تفسیر بھی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، کیونکہ ایک لمبا مشن تھا جس کو چلانا پڑا، کچھ نہ کچھ خلاصہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو تمام لوگوں کو ہدایت دے، اور قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اور قیامت کی تیاری کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نمبر 1 علم حاصل کرنا، نمبر 2 تقوی اختیار کرنا، نمبر 3 اللہ کے احکام پہ چلنا، نمبر 4 اللہ سے دعا کرنا، جس اللہ کے نبی دعا کرتے تھے سونے سے پہلے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ اپنے عذاب سے بچا دے جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد، اے اللہ جس کا تو نے وعدہ کیا وہ عطا فرما اور قیامت کی رسوائی سے بچا۔ اللہ قبول فرمائے مرسی ٹی وی کے پیغام کو اللہ تعالیٰ ربانی پیغام بنائے اور اس کے معیار کو بلند فرمائیں، اس کے مشکلات کو حل فرمائیں، اور دن دنیا رات چگنی ترقی دے، اور قیامت کے دن جس طرح سر پھونکا جائے گا دنیا میں اللہ مرسی ٹی وی سے ایمان کا سر پھونک دے، اللہ علم کا زور ہمارے اندر عطا فرمائے، علماء سے محبت کرنے والا بنا، مشکلات کو آسان فرمائے، جس طرح اللہ نے یہاں جمع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں جنت کی بازار میں جمع فرمائے، جمع کیا کہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ دار اقارب مفت فرما، ہمارے بیوی بچوں کا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری بے چینی ہماری پریشانی کو دور فرما۔ لا الہ الا هو العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب العرش الکریم، اللہ اللہ ربنا لا شریک له، اللہ اللہ ربنا لا شریک له، اللہ اللہ ربنا لا شریک له، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا، اللہ دلوں کو کی بہار بنا دے، قرآن کو غموں کو دور کر دے، وجلاء حزاننا، اور سینوں کا نور عطا فرما، ہمیں غموں کو کافور کر دے، وذهاب همومنا، تمام قسم کے مستقبل کی فکر کو ختم کر دے۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في اللہ دینی مصیبت نہ دے، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔